سے گو شدو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اور اس کا رسول اگر ہم سے راضی ہو گئے تو پھر زندگی میں اور کیا چاہیے؟ انشاءاللہ دنیا میں بھی بندہ کامیاب رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رضا، یہ محبت خدا، یہ محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ آئیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کوتک یعنی کرتوت جتا دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے، اور 5 کی تو چھٹا وہ، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ،
اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا یعنی سلام کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. انہیں جہنم بس یعنی کافی ہے، اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. اے ایمان والو، تم جب آپس میں مشورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشورت نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشورت کرو. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے ذہن بھی روشن رہیں، ہمارے دل بھی قرآن مجید کی روشنی سے ضیاء پاتے رہیں، روشن ہوتے رہیں، اور اللہ کریم عبادت کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے نفلی روزے. عاشقان رسول الحمدللہ موقع بموقع اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف انداز اپناتے ہیں. ماہ رمضان کے روزے اگرچہ فرض ہیں اور وہ تو لازمی رکھنے ہی ہیں، لیکن روزہ ویسے بھی اللہ رب العالمین کا قرب پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہم اہل اللہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہاں فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں ایڈ ہیں. دیکھتے ہیں کہ فرض روزوں کے ساتھ وہ ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں، اضافی مطلب کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے فرض نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ قرب ملے تو یہ زیادہ روزے رکھتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم کا زیادہ قرب ملے، اس کی محبت، اس کا عرفان اور زیادہ بڑھتا چلا جائے، تو یہ نفلی عبادات اپنی بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو. حالانکہ بندہ نماز ادا کرے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی ایک خاص لذت ہے، اس کی ایک خاص برکت ہے جو اللہ کریم بندے کو عطا فرماتا ہے. تو یوں ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن جب عاشقان رسول سہولت پاتے ہیں اور دل میں ذوق اور شوق بھی ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، تو مزید اچھے کاموں کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں. وقار احمد رضا اتاری صاحب آج ہمارے سلسلے میں نعت خوان کے طور پر موجود ہیں. آئیے بھی کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے
صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیندہ خوشبو میں تیری اے گل چیندہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ سیرت ہے تیری جو سیرت ہے تیری جو روشن تیرے جلووں سے جہاں دل و دیدہ روشن دل و دیدہ جہاں دل و دیدہ روشن تیرے جلووں سے جہاں دل و دیدہ ہے طالب الطاف میرا حال پریشان ہے طالب الطاف
توجہ ہے میرا رنگ کے پریدا محتاج توجہ میرا رنگ کے تپیدا اور مزمر تیری تقلید میں عالم کی مزمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی کہ میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ یہی میرا عقیدہ میرا یہی ایمان یہی میرا عقیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے کا جہاں میں کہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ عالم کا جریدہ دیتا یہی عالم کا جریدہ تو روح زمن رنگے چمن رنگ
اب تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ جان قصیدہ تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس سکون میں میرا قلب تپیدہ میرا قلب تپیدہ کس درجہ سکون میں میرا قلب تپیدہ اور اے ہادی پر حق تیری ہر بات ہے سچی اے ہادی پر حق تیری ہر بات ہے سچی کہ دیدار سے بھی بڑھ کر سے شنیدہ دیدار سے بھی بڑھ کر تیرے لب سے شنیدہ تیرے لب سے شنیدہ دیدار سے بھی بڑھ کر تیرے لب سے شنیدہ یوں دور ہوں طائب میں
ہری نبوی سے یوں دور ہوں طائف میں ہری نبوی سے کہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیتا کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کرام وقر بھائی آپ نے پڑھا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اور محبت عطا فرمائے۔ بات وہی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں کی بدولت ہی کتنے دل ہیں جو چین میں ہیں۔ یقین کریں اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں، ہر طرف ہیں آفتیں ہی آفتیں، کچھ گرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں اور کئی قرضے کے زیر بار ہیں۔ یہ عالم کا انداز چل رہا ہے، یہ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، لیکن کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کی کہ جو دل اس سے آباد ہیں، پھر وہ الحمدللہ اس سارے غم کے ٹینشن کے ماحول میں بھی وہ دل شاد ہیں، وہ دل خوش ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی یاد سے چین میں آ جاتے ہیں۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ جب غموں کی، دکھوں کی، مشکلوں کی آندھیاں اور ہوائیں چلتی ہیں تو دل تو الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن قربان جائیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی یاد سے ہمارے دل کو جب آباد کرتے ہیں تو پھر وہ ذوق ہی الگ ہے، وہ بات ہی الگ ہے، اور جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کریم یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے غموں کو دور فرمائے، کلیتاً ان سے چھٹکارا ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں راحتیں دے، آسانیاں دے۔ وہ بڑا پیارا شعر کسی نے کہا کہ دکھوں میں تم نے اجاگر کو راحتیں دی ہیں، علامہ نثار علی اجاگر صاحب کا یہ شعر، کہا کہ دکھوں میں تم نے اجاگر کو راحتیں دی ہیں، تم ہی سے اس کا گزارا، تمہیں سلام سلام، غلام کہتا ہے آقا تمہیں سلام سلام۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، بندہ ان پر درود و سلام پڑھے، اللہ تبارک و تعالی بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مشکلات کے دور ہونے کا اور تکلیفوں سے راحت پانے کا، دنیا کی فکروں سے آزادی پانے کا ایک وظیفہ درود پاک بھی ہے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے سلسلے کے عنوان کی طرف آتے ہیں، اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نفلی روزے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت کی ایک قسم ہے. جیسے بندہ مال خرچ کرتا ہے تو مالی عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جسمانی عبادت کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا یہ کون سی عبادت ہے اور کس طرح سے ادا ہو رہی ہے، کیا کس طور پر اسے کنسیڈر کیا جائے گا. انشاءاللہ عدنان چشتی بھائی کی طرف میں یہ سوال بڑھاؤں گا، لیکن پہلے ایک زبردست واقعہ جو گزشتہ ادوار میں گزرا اسے آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. حجاج بن یوسف ایک تاریخ کا کردار گزرا ہے. ایک مرتبہ دوران سفر حج مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کہیں اس نے پڑاؤ کیا. بادشاہ تھا، بڑا آدمی تھا، تو دوپہر کا کھانا اس نے تیار کروایا اور اپنے چوکیدار سے کہا، جو اس کا دربان تھا، اسے کہا کہ جاؤ ذرا کسی بندے کو ڈھونڈ کر لاؤ، اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے. دربان گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے. تو اس نے بولا یہ بھوکا ہوگا، اس کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہوگی. اسے اٹھایا اور کہا چلو جی امیر بلا رہے ہیں تمہیں. اس کو لے کر حجاج بن یوسف کے پاس آ گیا. حجاج بن یوسف نے کہا کیا ہو، ہاتھ دھو لو اور میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ. وہ عرابی تھا، وہ دیہاتی آدمی تھا. کہنے لگا کہ معاف کیجیے گا، میں آپ کی دعوت سے پہلے نا ایک بہتر دعوت قبول کر چکا ہوں، اس کی دعوت جو بہت کریم ہے، میں وہ کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں. حجاج کہنے لگا کہ وہ کون ہے جو ہم سے زیادہ کریم ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے. تم نے مجھے کھانے کی دعوت دی ہے، اس نے مجھے روزے کی دعوت دی تھی. اللہ اکبر. میں نے کھانے کی دعوت قبول نہیں کی، میں نے تو روزے کی دعوت قبول کی ہے، میں روزہ رکھ چکا ہوں. اب حجاج کہنے لگا کہ گرمی بڑی سخت ہے، تم نے اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ عربی کہنے لگا ہاں، میں نے قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے یہاں دنیا کی سخت گرمی کا روزہ رکھا ہوا ہے. حجاج نے کہا ایسا کرو کہ آج کھانا کھا لو، کل روزہ رکھ لینا. تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ کل میری زندگی میں آئے گی، اللہ اکبر. کل تک میں زندہ رہوں گا؟ کیا آپ ضمانت دیتے؟ تو حجاج کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں ضمانت تو نہیں دے سکتا کہ کل تم زندہ رہو گے. تو وہ عربی کہنے لگا پھر جب یہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. جب آپ میری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے تو میں آپ کے کہنے پر روزہ کیوں ترک کروں؟ حالانکہ یہ فرض روزہ نہیں تھا، یہ نفل روزہ تھا. یہ ساری بات ہوئی اور یہ کہہ کر وہ بندہ چل دیا. مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی خاص سروکار موسم سے نہیں رکھتے. ان کے مطمع نظر زندگی کا مقصد اور عبادت کے پیچھے جو ایک موٹیویشن چھپی ہوتی ہے نا، وہ موٹیویشن موسمی اثرات نہیں ہوتے، وہ موٹیویشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے تو پھر وہ موسم نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ گرمی آئے گی تو جناب ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، کیونکہ اس میں ایک نفس کی بھی راحت ہے تو تر و تازہ ہو جاتا ہے بندہ، تو پھر ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کروں گا اور نماز بھی ادا کروں گا. اور جب سردی آئے گی تو گرم پانی سے بھی وضو کرنے میں ہچکچا رہا ہوں گا. تو یہ بندہ دیکھ لے کہ عبادت کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن رضا کس کی حاصل کر رہا ہے؟ اپنے نفس کو مطمئن کر رہا ہے عدنان بھائی، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ یہ بات بھی تو سامنے آ جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں. اور روزہ بدنی عبادت ہے کس طرح سے ہے، یا مالی عبادت ہے؟ کیا کہے گا، کیا کہنا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، جو انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے، وہ تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت. اور پھر اس نے مزید فضل و کرم یہ فرمایا کہ ہمیں عام طور پر جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ اسی مقصد میں استعمال کی جاتی ہے. اور دنیاوی چیزوں پر اگر ہم غور کریں تو ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے
جیسے مثال کے طور پر قلم لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس سے لکھا ہی جائے گا، اس سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ صحیح ہے۔ کھانا کھانے کے لیے چیز جدا ہے اور لکھنے کے لیے چیز جدا ہے۔ پین کا مقصد جو ہے وہ لکھنا تھا۔ ایسے ہی آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو معاشرے میں، زمانے میں بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے مقصد کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بعض چیزیں جن کا مقصد کچھ اور تھا انہیں غیر مقصد میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی پذیرائی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ جو عقل، سمجھ اور دانش مندی کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز جس شے کے لیے بنائی گئی ہے اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ اللہ کریم کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور صرف اس چیز کا پابند نہیں بنایا کہ نہ تم نے کھانا ہے نہ تم نے پینا ہے، بلکہ صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، نہ بلکہ عبادت کا مفہوم اسلام نے، دین نے اتنا وسیع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر کرم اور فضل یہ ہے، بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دن میں، زندگی میں ایک بار، بعض جو ہے وہ سال میں ایک بار، اور بعض جو ہے وہ روزانہ روٹین کے حساب سے، روزانہ کے اعتبار سے نماز کو لے لیا جائے 5 مرتبہ اللہ کریم نے ان کا کرنا لازم اور فرض قرار دیا ہے، جس سے فرار اور جس سے یوں کہہ لیں جس کو چھوڑنا یہ جائز اور روا اور درست نہیں ہے۔ اب بقیہ جو یہ چیزیں فرائض اور واجبات کے بعد جو چیزیں تھی اس کے اندر بندے کو کیا کیا؟ انعام ذکر کر دیا اور مقصد بھی بتا دیا گیا کہ بنے تم عبادت کے لیے ہو، اور یہ عبادتیں وہ ہیں جن سے فرار ممکن نہیں، جو تم پر لازم ہی لازم ہے۔ اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے، جو نوافل ہیں اس کے لیے اجر، ثواب، بشارت، اس کا مقام، مرتبہ، اور ان روزہ رکھنے والوں کا مقام، مرتبہ یہ بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے۔ ان میں سے جتنا تم اس کو اختیار کرتے چلے جاؤ گے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں نفل روزوں کی بے شمار فضیلتیں اپنے قول کے ذریعے بھی ذکر فرمائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور خود اپنے عمل کے ذریعے بھی بتائی کہ یہ وہ عبادت ہے جو مجھے کتنی پیاری ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا و رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز یہ ہوتا تھا، روزے رکھتے تھے، یہ رمضان المبارک کی بات نہیں ہے، فرماتی ہیں روزے رکھتے تھے، رکھتے چلے جاتے تھے نفل روزے، ہمیں یوں لگتا تھا کہ اب افطار نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور یعنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ اور پھر بعض اوقات چونکہ اختیار ہے، اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا، تو فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ روزہ افطار کرتے تھے، یعنی نہیں رکھتے تھے، اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ اب نہیں رکھیں گے، اتنے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ جو نوافل روزے ہیں نہیں رکھتے، لیکن پھر رکھنا شروع کرتے، اور پھر یوں لگتا تھا کہ اب نہیں چھوڑیں گے۔ اور بعض وہ روزے، بعض وہ ایام، وہ دن جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور خود اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر مہینے میں جو 3 روزے ہیں ایام بید کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاص فضیلت بھی ذکر فرمائی، خود بھی رکھا کرتے تھے، اور پھر جب اس قدر فضائل، مناقب اور اس پر اجر اور ثواب کی نوید تھی، بشارت تھی، تو پھر صحابہ کرام بھی حضور کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ روزے رکھنے ہیں، تو کیسے روزے رکھوں؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں ترغیب بھی ارشاد فرماتے، ہر ایک اپنی طاقت، اپنی جو ہے وہ ہمت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، بعض اوقات اس طرح کا بھی عرض کرتے، یا رسول اللہ روزانہ روزہ رکھا کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر شفقت فرماتے، مہربانی فرماتے یوں کرو، ایک دن چھوڑو، ایک دن رکھ لو، یہ والا روزہ رکھو۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو روزے ہیں صوم داؤدی، ارشاد فرماتے کہ یوں والا رکھو، لیکن بعض صحابہ کرام علیہ مردوان وہ ہیں جن کے بارے میں یا رسول اللہ روز رکھا کروں گا۔ تو اختیار دیا، جسے اللہ رسول اختیار دیں یوں اس معاملے میں، وہ آگے چل کے میں انشاءاللہ الرحمن سلسلے میں عرض کریں گے کہ جو نوافل ہیں ان کے اندر جو شریعت کو جو مطلوب اور محمود ہے
وہ یہ ہے کام کیا جائے، روٹین کے ساتھ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ایک بار تو آپ نے جو ہے وہ نوافل کی کثرت کی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ معاذ اللہ فرائض اور واجبات کے بھی لالے پڑ گئے، یا ان پر جی وہ جو روٹین ہونی چاہیے تھی اس کو بھی چھوڑنے کی طرف آ گیا ہے بندہ. تو نفلی کام جو ہے، نفلی عبادت ہے، وہ تسلسل کے ساتھ ہو، مسلسل ہو، اگرچہ وہ تھوڑی ہو، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسندیدہ ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے، بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض و واجبات تو ویسے ہی لازم ہے بندے پر. تو بندے کو چاہیے کہ وہ کبھی تو اس طرح کا معاملہ کرے نا کہ میں اے خالق اے مالک میں تیرا بندہ ہوں، اس بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے، اگرچہ وہ حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن اس کے لیے کچھ تو کرے. نوافل پڑھ لے، اسی طرح جو ہے وہ کوئی روزہ رکھ لے. فرض روزوں کی تو توفیق اللہ کریم عطا فرما رہا ہے، یقیناً فضل ہے، کرم ہے، آدمی اس کی طرف تو جاتا ہے، اس میں تو سستی برداشت بھی نہیں ہے اور اس پر سزا کی جو ہے وہ سزا کا ترتب بھی ہے. لیکن جو بندگی کا تقاضا ہے، بندہ کبھی جو ہے وہ صبح میں اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کو کس قدر یہ مرغوب تھے، کس قدر پسندیدہ تھے، گھر میں تشریف لاتے، فرماتے بھی کھانے کے لیے کچھ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا پیش کر دیا جاتا، اور جب کہتے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے تو فرماتے پھر ہم نے روزے کی نیت کر لی. روزے سے یعنی یہ وہ مبارک انداز ہے، یہ ہے عبادت کی اہمیت اور وہ جو نفل روزہ ہے اس کی اہمیت. جو بات آپ نے عدنان بھائی ارشاد فرمائی نا کہ بندہ یوں کرے کہ یار یہ عمل اب اللہ کے لیے ہے، کچھ ایسا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ مولا بس وہ حق کے بندگی تو وہی بات ہے کہ ادا نہیں ہو رہا، لیکن ایک اللہ کی ذات سے لگاؤ بندے کا. آپ وہ دیکھیں احادیث میں، احادیثی کتب میں ایک روایت کئی کتب میں بیان کی گئی جس میں غار کے 3 قیدیوں کا تذکرہ. اللہ سفر میں تھے، غار میں چلے گئے، بارش ہو گئی، بارش بہت زیادہ ہو گئی تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی. اب جب غار میں پناہ لی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں سے دور ہو جائیں، لینڈ سلائڈنگ کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بہرحال وہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی، ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آ کر، جاتے وقت تو غار کا منہ کھلا تھا، یہ اندر چلے گئے، لیکن جب لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو کوئی پتھر بڑا آ کر غار کے بالکل منہ پر ہی آ گیا. اب وہ ان کے ہٹانے سے ہٹے نہیں، اندر یہ موجود ہیں تو کیا کریں، طاقت قوت ظاہری طور پر اتنی تھی نہیں کہ اس کو ہٹا سکے. اب تینوں بندوں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی اور ساتھ یہ کہا یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا نا یہ محض تیرے لیے کیا، اس کے علاوہ کوئی اس میں نیت نہیں تھی. اگر یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات. روایتوں میں موجود ہے، کتب احادیث میں جگہ کئی جگہ پر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا. ہوتا کیا، تینوں نے الگ الگ دعا کی اور ہر بندے کے دعا کرنے کے بعد، اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرنے کے بعد وہ چٹان اپنی جگہ سے سرک جاتی تھی. نتیجہ کیا ہوا، تینوں بندوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم نے ان کی وہ جو خالص نیت والا صرف حق کے بندگی کے طور پر جو ایک عمل کیا تھا، اللہ کریم نے اس کو ایسا پسند فرمایا کہ وہ چٹان ان کے زور سے دھکا دیے بغیر صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی برکت سے دور ہو گئی، وہ ہٹ گئی اور وہاں سے نکلنے کا راستہ بن گیا. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بھی دیکھیں کس طرح کے عجیب و غریب سے ہم مسلمان ہو گئے ہیں. کبھی کوئی ہمیں دعا دے رہا ہو نا تو اس کو دعا دینے سے ہی روک دیتے ہیں. فیض بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی دعا مت دو، پیسے دینے تو دو ورنہ یہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لو. کیسے ہیں ہم؟ دعا وہ بندہ کس سے کرے گا؟ اللہ سے کرے گا. اور جو اللہ سے دعا کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو آئے گا وہ نہیں چاہیے، بندے سے جو ملے گا مجھے وہ ریسیو ہو جائے. ان دعاؤں سے پہاڑوں کی چٹانیں ہٹ گئیں. اور ہم کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے، دعا سے کیا ہوگا؟ ذرا احادیث کا مطالعہ کیجئے. دعا سے یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غار کے قیدیوں کو دعا کی برکت سے نجات دے رہا. تو بندہ بہرحال عمل کرے اور اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سوچ کر نہیں کہ میں نیک کہلاؤں گا یا اگر میں یہ عمل کر لوں گا تو یوں ہو جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا. بس اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرا شکریہ. فرمایا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
عبادت اے لوگوں اس لیے کرو کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو پیدا کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اس احسان کو مانتے ہوئے بندہ بندگی کر لے. جی شامل کیجئے. یعنی کہ خالد بھائی، دنیا اور آخرت کے بینیفٹس سے بعض اوقات جو ہے نا انسان کو اوپر جا کر خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنے چاہیے. جیسے کہ فیاض بھائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، واہ کہ وہ نصیب ہو جائے. یعنی کہ دنیا، یعنی بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ہم وہ کام جو ہم دینی کام کرتے ہیں، جیسے کہ قرآنی صورتوں کے فضائل ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا میں رزق ملے گا، کوئی برکتیں ملیں گی. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان نیک کاموں کو اپنے دنیاوی فوائد کے لیے کرنا بھی یہ اخلاص کا وہ درجہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خاص ہو. تو قیامت کے دن ہمارا کاش کوئی ایسا عمل بھی ہمارے سامنے ہو کہ جیسے وہ 3 بندے پھنسے تھے چٹان کی وجہ سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ان اعمال کا وسیلہ پیش کیا کہ جنہوں نے خالص اللہ کے لیے کیے تھے. تو ہمارے پاس بھی کوئی ایسا ذخیرہ ہونا چاہیے اعمال کا کہ اگر ہم، اور ہمارے جیسے گناہ ہیں جس طرح کہ ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ اس کا وسیلہ بارگاہ رب الانام میں پیش کریں، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے. ماشاءاللہ، بہت پیاری بات آپ نے کی. اور کوئی ایسا گناہ میں نے چھوڑا، اللہ کریم ہماری گناہوں کی عادت چھوڑا دے. گناہ چھوڑیں، کوئی ایسی نیکی کریں. ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ بسا اوقات ترغیب دیا کرتے تھے اس بات کی کہ یار آپ کی نا کوئی ایک ایسی نیکی ہونی چاہیے جو صرف آپ کے اور خدا کے درمیان، اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی کو نہیں پتا، کچھ کوئی نہیں جانتا اس بارے میں، بس آپ جانتے ہو اور رب العالمین جانتا ہے. اس نیکی کا آپ عادت بنا لیں، ایسی نیکی کی، اور آپ پھر دیکھیے گا اس کا لطف آپ وقتاً فوقتاً اپنے دل میں محسوس کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ واقعی اس طرح کہ اگر آدمی جب اپنا ذہن بنا لے اخلاص کی طرف، خاص طور پر نفلی روزوں میں، فرض میں تو رمضان شریف میں الحمدللہ رب العالمین ایک بہار ہوتی ہے، سب رکھ رہے ہوتے ہیں، اور نفلی روزوں کے اندر اللہ والوں کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ جس سے ممکن ہوتا ہے، گھر والوں کو نہیں پتا، سال سے روزوں کا انداز ہے، روٹین ہے، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے گھر کا فلاں فرد ہے، جو سربراہ ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں اور سال سے رکھ رہے ہیں. کرتے کیا تھے؟ بعض اللہ والوں کا یہ انداز ہے، گھر سے دوپہر کا کھانا جو ہے وہ لے کر چلے گئے، کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، جیسے کھانا بندوایا صبح کا اور وہ لے کر بازار چلے گئے، بازار جا کے کھانا صدقہ کر دیا، کسی آدمی کو کھلا دیا، اور خود شام میں گھر واپس آئے تو آ کے وہ افطار جو ہے یا وہاں کر لیا یا گھر آ کر جو ہے وہ کھانا کھایا. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور سال سے یہ روٹین جاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو واقعی جیسے یہ خالد بھائی آپ نے اس اعرابی کا جو واقعہ بیان فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے، اس کی جو تپش ہے، اس سے بچنے کے لیے حجاج نے کہا کہ بڑی گرمی ہے، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کہا دوزخ کی گرمی سے بچنے کے لیے میں نے انتظام کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں نا، اس موضوع میں یہ بات میں ذرا سی شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کسی خاص طبقے میں ملیں گے، مسجد کے امام صاحب ہیں تو ہی نیک ہوں گے ورنہ بندے نیک نہیں ہوں گے، ایسا نہیں. اللہ اکبر. ہر طرح کے لوگوں میں، ہر طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی شان رکھی ہے کہ اولیاء کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. نہ جانے کس کا کون سا کیسا عمل ہے. بسا اوقات لوگ حال سے کوئی خاص مذہبی نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن وہ کوئی ایسا ٹیکنیکل مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں دین کا کہ بندہ بولتا ہے یار اس کے ذہن میں یہ مسئلہ کیسے آیا. یعنی میرے جیسا بے عمل آدمی تو یہ کہے یار یہ بندہ لگ تو نہیں رہا ایسا، یہ اتنا باریک مسئلہ پوچھ کیوں رہا ہے. لیکن پھر وہ ایک حسن ظن جاتا ہے کہ یار یہ بندہ عمل کر رہا ہوگا، اس نے اس حوالے سے لوگوں سے، علماء سے رہنمائی لی ہوگی، اس لیے یہاں سے پہلے تک کے مراحل کا تو علم ہے، اب یہ اگلی کیٹیگری میں فال کرنا چاہ رہا ہے، اگلا اسٹیپ لینا چاہ رہا ہے. تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ ذوق عبادت مانگے، اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. طارق بھائی، میں چاہوں گا آپ بھی گفتگو میں شامل ہوں اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کے کچھ احوال بتائیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں ارشاد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ روزوں کی جو کیفیات تھیں، کچھ ہمارے عدنان بھائی نے سیرت کے واقعات کو ذکر کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے کچھ انداز، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوتا کہ روزے رکھتے رہتے اور ایک تسلسل رہتا، اور کبھی اس میں درمیان میں توقف بھی آتا۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ نفلی روزے رکھا کرتے تو کہا جاتا کہ اب روزے نہیں چھوڑیں گے، اور روزے چھوڑتے رہتے تو کہا جاتا اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس عمل سے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا جو عدنان بھائی نے بھی ذکر کیا کہ یہ انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح سے تھا کہ اگر آپ کی اپنی ذاتی کیفیت کو دیکھا جائے، انداز کو دیکھا جائے تو روزوں کا تسلسل تھا، اور جہاں امت کا خیال آیا تو اس تسلسل کو کہیں جو ہے نا وہ روکا، کہیں اس میں گیپ دیا کہ اس تسلسل، ظاہر سی بات ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اپنی کیفیات تھی، تو آپ کا تو وہ تسلسل سے روزہ رکھنا ایک سلسلہ بن سکتا تھا، کہیں امت پر مشقت نہ ہو، یہ انداز بھی رہا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید روزوں کے حوالے سے جو آپ کے گھر کے افراد نے جو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اہل میں سے کسی کے پاس تشریف لے جاتے اور استفسار فرماتے کہ آج تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، اگر جواب ملتا نہیں تو ارشاد فرماتے میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ اب اس مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، پھر جب روزہ رکھتے حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوتا کہ اس مہینے کا کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اور کردار رہا۔ اچھا، اس میں ہمیں جو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت والے انداز میں، یعنی عمل کیا لیکن امت پر شفقت رہے، اس تسلسل کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موقوف کیا کہ میری امت پر کہیں یہ عمل اس انداز میں کہ پیروی کرتے ہوئے اور اس کو لیتے ہوئے کہیں شاک نہ گزر۔ پھر صوم داؤدی کا ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اصحاب کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ ایک دن روزہ رکھ لیا کریں پھر چھوڑ دیا کریں۔ تو یہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھی روزے رکھنا شروع کیے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ جیسے روزے میں رکھتا ہوں ویسے تم میں سے کون رکھ سکتا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد صحابہ سے کتنا پیارا ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں تو اللہ والے وہ بھی ہیں لیکن یہ اللہ والوں کے سردار ہیں، یہ سید الابرار ہیں، یہ نیکوں کے سردار ہیں، تو ان کا تو ایک معاملہ ہی الگ ہے۔ پھر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے میرے تو معاملات ہی جدا گانا ہے، ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی بے مثال بشریت کا اظہار ہے کہ وہ بشر ہونے کے باوجود ہم میں سے کسی کی مثل نہیں اور ہم میں سے کوئی ان کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کو جو ان پر عنایات فرمائی ہیں، جو شرف اور جو بزرگیاں نبی پاک علیہ السلام کے حصے میں آئی ہیں، ان کی تو انتہائی کوئی نہیں۔ اور پھر اس بات کو دیکھیے نا، کتنی بہت پیارا آپ کا جملہ لگا طارق بھائی کہ اپنی امت پر شفقت کرتے ہو، یہ راہ دی کہ ایک دن روزہ رکھ لو ایک دن چھوڑ دو۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے صوم وصال رکھنا شروع کیے تو صحابہ کرام علیہ رضوان، اب یہ صحابہ کے بھی انداز دیکھیں نا، نفلی روزے ہی تھے نا جو صوم وصال تھے، لیکن صحابہ نے دیکھا حضور رکھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ یہ عمل فالتو ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چلنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کریں گے۔ ایسے تھوڑی کہ نام نبی پاک علیہ السلام کے لیے جائیں اور کام شیطان کا آسان کیے جائیں، لوگوں سے روزے چھڑوا رہے ہیں، لوگوں سے نفل نمازیں چھڑوا رہے ہیں، لوگوں سے عبادت چھڑوا رہے ہیں، لوگوں سے اجتماعیت چھڑوا رہے ہیں۔ بھائی جب نبی کا نام لے رہے ہیں تو آئیے نبی کے طریقے سے جڑ جائیے، نبی کی محبت سے جڑ جائیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو اللہ اکبر، مفتی مدار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مضمون بیان فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام ہی کی ذات ہے جنہوں نے مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگوں کو جمع کیا، ورنہ لوگ تو اپنے اپنے خاندان اور قبیلے سے پہچانے جاتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو جمع کیا تو پھر ان کو سب کو ایک لڑی میں پیرو کر مسلمان بنا دیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا انداز ہے اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کام ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا
ہوا سماکم المسلمین. اللہ واہ. تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا نام عطا فرمایا ہے. ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمارے کام، ہم کس کے پیچھے مسلمان ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے. تو کام بھی ان کی متابعت والے، ان کی پیروی والے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہونے چاہیے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین گفتگو کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، نفل روزوں کے مزید فضائل بھی سلسلے میں شامل کریں گے. یہاں ایک بات عرض کر کے آپ کی کالز کی طرف آنا چاہتا ہوں. کہا کہ صوفیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ پیٹ بھرنے سے نا نفس قوی ہوتا ہے، اور اگر پیٹ خالی رکھا جائے تو اس سے روح کو تقویت ملتی ہے، روح قوی ہوتی ہے. روح اور نفس گویا ہمارے دو بازو ہیں، یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ انسانی زندگی کے دو پہیے ہیں. نفس بھی کار فرما رہے گا اور روح کو بھی غذا کی ضرورت رہے گی. تو لہذا فرمایا گیا کچھ دن نفس کو غذا دو تو کچھ دن روح کو بھی غذا دو. جب نفس کو صبح و شام پیٹ بھر کے ٹھوس ٹھاس کے جس سے جیسے ممکن ہو رہا ہے کھلا رہے ہیں، روح کو بھی تو طاقتور اور توانا کریں. ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ انسان کے بدن میں نیک عمل کرتے ہوئے سستی جو آتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بدن کو طاقتور کیا ہوتا ہے جو اس کا ظاہر ہے، لیکن اس نے اپنی روح کو کمزور چھوڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کسی طرح سے اپنی بدن کو عبادت پر قائل کر بھی لے تو روح کو اتنا کمزور چھوڑا ہوتا ہے کہ اب روح اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہوتی، ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اس کا. اور کبھی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے لیکن بدن اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. دل کر رہا ہوتا ہے یار عبادت کریں، لیکن پہلے بعض کام ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جی ہاں، صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس طرح کے کام ہیں جو بندے کو پھر عبادت کرنے نہیں دیتے. جس میں سے ایک کام پیٹ بھر کے کھانا بھی ہے. جب بندہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لے نا، اب اذان ہو بھی رہی ہوگی، دل بھی چاہے گا اٹھ جاؤں، لیکن پیٹ جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں دے گا. اگر عبادت شروع بھی کر دے گا تو اب خشوع اور خضوع سے محروم رہے گا، اس کو ڈکاریں آ رہی ہوں گی، اس کا جو توجہ ہے اس کے ہضم کی طرف جا رہی ہوگی، اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوگا. تو لہٰذا تقلیل کلام، تقلیل طعام اور تقلیل منام، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ صوفیہ کی تعلیمات کی بنیادی چیزیں ہیں. اس پر زیادہ زور دلاتے ہیں تاکہ جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں نا تو پھر راہ سلوک پر چلنا ایک سالک کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طریقے، جو گائیڈنس ہمیں یہاں سے پرووائڈ کی جاتی ہے، اور پھر صوفیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان اعمال کو کس طرح سے ایک عام بندہ آسانی سے اپنا سکتا ہے، ان طریقوں کو بیان کیا ہے. اللہ کریم ہمیں وہ پڑھنے کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی آمین توفیق آمین دے، آمین. عمل کی بھی سعادت عطا فرمائے. ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں. میں حافظ عبدالرؤف بول رہے ہیں ضلع اوکاڑا. تو بہت اچھا پروگرام ہے. کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خالد بھائی مجھے یہ کلام سنا دے، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اللہ کریم برکت دے. انشاءاللہ شامل کرتے ہیں مزید. میرا نام محمد عبیس اتاری ہے، ضلع بہاری سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ کھولے آنکھ صلی اللہ بڑا پیارا ہے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے حویسی عطا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. واہ، اچھا جی، پروگرام بہت اچھا ہے. پلیز منقبت صدیق اکبر سنا دیں. واہ جی واہ. وقار بھائی کی آمد، مرحبا مرحبا، کیا بات ہے جناب. لمیاتی نذیرو کا فی نظرین، شیخ آصف صاحب ہیں ملتان شریف سے، ان کی بھی فرمائش ہے. پھر کے گلی گلی تباہ، یہ کلام سننا ہے. وہاں بچرا میاں والی سے یہ فرمائش ہے. ماشاءاللہ. مزید کال دیں. میرا نام عبید اللہ اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ سنا دے، حج کے اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے. ہمارے حق میں بھی سعادت کو لکھ دے. مزید کال دیجیے. میرا نام محمد
तारी है मैं जापो से बातल्लाहु अच्छा अछूता ताला नामे मुहम्मद दिलदा उजाला नामे मुहम्मद। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे आपको। हामिद रज़ा तारी हैं और इनका कहना है कलाम सुनना है, नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं। माशा अल्लाह। अच्छा जी, ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, सतियाना से हसनैन रज़ा अत्तारी हैं। माशा अल्लाह, अल्लाह बरकत दे जी। कॉल दीजिएगा मजीद। मैं हाफिज मोहम्मद उस्मान अत्तारी बात कर रहा हूँ, मुझे ये नात सुना दे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। मजीद। कलाम सुना दीजिए, मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह जी। अदनान भाई। चमन तैबा में सुम्बुल जो संवारे गैसू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदनान भाई का भी माशाअल्लाह हुक्म है, फरमाइश है, फरमाइश है। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। वकार भाई नोट करते जाएं। और एक मैसेज है, आप अशफाक अत्तारी को कब बुला रहे हैं? हाँ भाई जामी भाई, इस मैसेज को नोट करें और कंसीडर करें। अशफाक भाई को बुलाते हैं इंशाअल्लाह। भाई जवाब आ गया है इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम करम फरमाए। मजीद कॉल दीजिएगा। सिलसिला बहुत अच्छा है। और अलविदा शाह मदीना ये कलाम सुना दी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम करम फरमाए, बरकतें दे आपको। और जो मदीने में हैं वो वापसी के कलाम और रुखसत की घड़ियाँ हों, और जो यहाँ हैं वो मुंतज़िर हैं कि बस एक नज़र हो जाए तो हमारा भी बुलावा आ जाए। अल्लाह पाक करम करे, सादतें अता फरमाए, हरमैन तय्यबैन की बादब ज़ौक़ वाली हाज़री हमारा मुक़द्दर फरमाए। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। आज मुझे ये नात सुननी है। कौन सी जी? हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। अल्लाह अकबर, क्या बात है भाई। फ़ारूक अत्तारी, याफूर अत्तारी, रमीज़ अत्तारी लाड़काना से हैं। और सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, इस कलाम की आप हज़रात ने फरमाइश की है। और खालिद भाई आपसे गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें। पहुँचूँ दरे सरकार पे चाहा तो यही है। सरगोदा से बिनते रमज़ान है और मेरा नाम हमज़ा अत्तारी है, मैं चीचा वतनी से बात कर रहा हूँ। और आज का मौजू बहुत ही प्यारा है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और नात सुननी है। कौन सी सुननी है? क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। अल्लाह पाक आपको मदीना दिखाए, बहुत शुक्रिया। और मेरा गदा मेरा मंगता मेरा ग़ुलाम आए, इस कलाम की फरमाइश है। उकाड़ा से हमज़ा यासीन है। मुझ ख़ताकार सा इंसान मदीने में रहे, इस कलाम की फरमाइश है। और अंकल ये नात प्लीज़ ज़रूर सुना दें। छोड़ के आपका दयार जाएं तो जाएं किस तरह। अल्लाह अकबर, क्या बात है जी। अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए, प्यारे प्यारे आका का मीठा मीठा मदीना हमें देखना नसीब फरमाए, प्यारे काबे की भी ज़ियारत अता फरमाए। कॉल्स कुछ मज़ीद ले लेते हैं। कराची के इलाके करीमाबाद मोहम्मद शकील यमन अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को दिन 25वीं रात 26 तक अता फरमाए। बराए में मदीना तो ये कलाम सुना दिएगा। ज़मीं में ली नहीं होती, ज़मन में ला नहीं होता। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए, बरकतें अता करे। मदनी चैनल के नाज़रीन, माह काफ़िला मनाया जा रहा है और आशिकाने रसूल काफ़िलों के मुसाफिर बन रहे हैं, राह खुदा में सफ़र कर रहे हैं। कई डिस्ट्रिक्ट से इत्तलात हैं कि अल्लाह की राह में सफ़र करने वाले इंशाअल्लाह सफ़र करेंगे और नेकी की दावत को आम करने का जज्बा लिए इंशाअल्लाह रहेंगे। कायदाबाद मेरा हफ्तावार इज्तिमा में इस मरतबा बयान था, तो वहाँ के ज़िम्मेदारान ने भी इस बात पर इन्फिसाइज़ किया था, ये बात कही थी, तो बयान में भी तरगीब दिलाई थी। अभी भी अर्ज़ कर देता हूँ इंशाअल्लाह वहाँ की भी डिस्ट्रिक्ट से हनफिया मस्जिद कायदाबाद में इंशाअल्लाह इतवार को ज़ोहर की नमाज में आशिकाने रसूल जमा होना शुरू होंगे और फिर वहाँ से इंशाअल्लाह काफ़िलों के मुसाफिर भी बनेंगे। तो आप भी राह खुदा का सफ़र इख्तियार कीजिए और काफ़िलों में सफ़र कीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से नेक बनने का जहन बनेगा, पाबंद सुन्नत बनने का जहन बनेगा, अपने आमाल की इस्लाह का जहन बनेगा।
اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی صحبتیں عطا فرمائے. ایک کال اور دے دیجیے. جی کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں والینا. سبحان اللہ. اللہ کریم کرم بھی فرمائے اور ہم پر عطاؤں کے دروازوں کو کھول دے. اور ویسے میرے مالک نے کھولے رکھے ہیں، اللہ کریم کبھی ان کو بند نہ فرمائے، اپنی رحمت کی نظر ہم پر جاری رکھے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ کلام جو آپ کی فرمائشوں پر ہیں شامل کرتے ہیں. جی وقار بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنبل جو سنوارے سو چمن سنبل جو سنوارے سور بڑھ کر ناز پہ وارے سور بڑھ کر ناز پہ وارے ہم سیاہ روپیہ رب تپش ہم سیاہ روپیہ رب تپش افغان ہو تیرے پیار کے پیارے سایہ افغان ہو تیرے پیار کے پیارے سایہ افغان بھی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ بھی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے چمنے یا مصطفیٰ عطا پھر اذن حاضری کا کر دوں نظارہ ایک بار تو دکھا دو رمضان مدینہ ایک بار تو دکھا
بنا دو آقا مہمان تو گھڑی یا مصطفیٰ حج کے اسباب بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مجدائے جان فضا کا سنا دو مجدائے جان فضا کا سنا دو سوئی تقدیر میں جگہ دو آخری دن میری عمر کے آخری دن میری عمر میرا مسکن مدینہ بنا دو میرا مسکن مدینہ بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو کاش قدموں میں آئے مجھے کاش قدموں میں آئے مجھے میرا مدفن مدینہ بنا دو میرا مدفن مدینہ بنا دو دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ بدکار نہیں ہوتا مغلوب شاہ سے بدکار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبا حبیبا
छाए गुनाहों का गदा हो कर अत्तार तू घबराए आका गदा हो कर अत्तार तू घबराए अत्तार तू घबराए घबराए वही जिसका गमखार नहीं होता मगलूब शाह से बदकार नहीं होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए और नफ्स बदकार मगलूब हो जाए। अल्लाह करीम हमें नफ्स मुतमइन्ना नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मनकबत की भी फरमाइश थी, आइए शामिल करते। पहला खलीफा सिद्दीक़ अकबर, आका का प्यारा सिद्दीक़ अकबर है मेरा मौला सिद्दीक़ अकबर, मुर्शिद हमारा सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ राज़दारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ है, राज़दारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ है, पेशवाए मुर्तज़ा सिद्दीक़ है, लाइक़े मद हो सना सिद्दीक़ है, लाइक़े मद हो सना सिद्दीक़ है, इश्क़ अहमद में फना सिद्दीक़ है, इश्क़ अहमद में फना सिद्दीक़ है, राज़दारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ है, पेशवाए मुर्तज़ा सिद्दीक़ है, अव्वलीनो साबिक़ी अस्हाब के मुब्तदा व मुक़्तदा सिद्दीक़ हैं, मुस्तफ़ा के बाद उम्मत के लिए सबसे पहले रहनुमा सिद्दीक़ हैं, बाद नबियों के हुआ फ़ज़ल मक़ाम बिल यक़ीन फ़ज़ले खुदा सिद्दीक़ हैं, सारी उम्मत में कोई उनसा नहीं, सारी उम्मत में कोई उनसा नहीं, सारी उम्मत में कोई उनसा नहीं, साहिबे फज़लो उला सिद्दीक़ है, साहिबे फज़लो उला सिद्दीक़ है, राज़दारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ है, पेशवाए मुर्तज़ा सिद्दीक़ है, हो उमर उस्मान या मौला अली, हो उमर उस्मान या मौला अली
سب کے رہبر با خدا صدیق ہیں، سب کے رہبر با خدا صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہیں، فضل والا کہہ دیا قرآن نے، فضل والا کہہ دیا قرآن نے، کیسے عالی مرتبہ صدیق ہیں، کیسے عالی مرتبہ صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہیں، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکابے نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی گئے ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے، راہ ہجرت کے لیے احباب میں، راہ ہجرت کے لیے احباب میں، انتخاب مصطفیٰ صدیق ہیں، انتخاب مصطفیٰ صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہیں، سانپ سے ڈس والیا تھا غار میں، سانپ سے ڈس والیا تھا غار میں، کرنے والے جاں فدا صدیق ہیں، کرنے والے جاں فدا صدیق ہیں، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہیں، شاہ برہان کے قلب غزی، شاد و برہان کے قلب غزی، غمزدوں کا آسرا صدیق ہے، غمزدوں کا آسرا صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہیں، پہلا خلیفہ صدیق اکبر، آقا کا پیارا صدیق اکبر، ہے میرا مولا صدیق اکبر، مرشد ہمارا صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت مصطفیٰ کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین مہینہ جاری ہے اور ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جاری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا حق ادا کیا، اور اپنے بعد والوں کے لیے جو خود بعد والوں نے لفظ کہے اس میں سے یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے آسان راہ نہیں چھوڑی، یعنی جو کام کیا ہے ایسا مکمل کیا ہے کہ اس کا حق ہی ادا کر دیا۔ اب پیچھے آنے والوں کے لیے کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی کہ وہ
کوئی سستی دکھا سکیں، اور ان سے متصور بھی نہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین ہیں وہ مہدیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب کی محبتوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید بھی خوبصورت سلسلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کی دعوت، اس کو دیکھنے کی دعوت عام کرنے والا بنا ہے۔ جی ہاں، جن گھروں میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، ہم وہاں سے سنتے ہیں، صدائیں آتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے ترانے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ابھی ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، اور ہماری گفتگو جاری تھی نفلی روزوں کے حوالے سے۔ روزے رکھنے سے ہمیں کیا کیا فوائد نصیب ہوتے ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ آئیے فیاض احمد بھائی سے کچھ اس بارے میں سنتے ہیں۔ جی خالد بھائی، جب روزے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ایسا ہی ہے، حکیم جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سیرت ہے، آپ کا فرمان ہے، تو یقیناً اس میں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فوائد بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں۔ صحیح، میں چند حکمتیں جو ہیں، چند فوائد روزے کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو روزہ رکھتا ہے تو اسے تقویٰ کی دولت، یعنی کہ انسان متقی بنتا ہے تو روزے کے ذریعے بنتا ہے، ایک ذریعہ ہے تقویٰ حاصل کرنے کا کہ ایک انسان ذریعہ روزہ بھی ہے۔ جی، دوسرے نمبر پر قوت صبر اور احساس نعمت۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کیونکہ پیاس بھوک کو برداشت کرتے ہیں، ساتھ میں لوگوں کے رویوں کو برداشت کرتے ہیں، تو اس ذریعے سے انسان کے اندر صبر اور احساس، اور اس میں تربیت صبر و شکر بھی ہے۔ روزہ جو ہے ایکٹیویٹی بیس ایک کام ہے کہ جس کو کر کے ہم کئی سارے فوائد سمیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تیسرے نمبر پر جذبہ ایثار، کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے، فائدہ یہ بھی ہے کہ ایثار کا جذبہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ضبط نفس، انسان کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھ کر بہت ساری چیزوں سے وہ بچا رہتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے۔ ان چیزیں اویلیبل ہونے کے باوجود بھی نہیں کھا رہا، نہیں پی رہا، اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا۔ جی بالکل، یقیناً وہ اللہ کے فرمان اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اور احساس بندگی، بندگی کا احساس تب ہوتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی بندگی کو اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا جو احساس ہمارے اندر ہے، انشاءاللہ وہ بندگی کا احساس وہ آئے گا۔ آگے اطاعت شریعت، چونکہ روزہ شریعت کا حکم ہے، اگر وہ فرض روزہ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جو کہ لازم ہے ہم پر، اور نفل بھی ہے تو وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی میں، حضور کی محبت میں اگر ہم وہ رکھتے ہیں تو یہ شریعت کی اطاعت ہے۔ اسی طرح اخلاقی اور معاشرتی سدھار، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی کہ روزے دار کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ اس میں اس آیت مبارکہ میں روزہ دار کے ساتھ جو نگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، فروج کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، فرمایا گیا، اس کا جو ترجمہ کنز ایمان ہے کہ اور روزے والے اور روزہ والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں فرض روزے بھی داخل ہیں، نفل روزے بھی داخل ہیں۔ تو ہم نے جیسے سنا کہ حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ معاشرتی سدھار آتا ہے، تو یہ جو دو فائدے ہوئے کہ انسان جو ہے روزہ رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہم سب کو نفلی روزوں کی بھی پابندی کرنے کی اور انہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی عادت رہے گی تو انشاءاللہ فرضوں میں کوتاہی سے بھی ہم بچے رہیں گے۔ ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا، آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ السلام۔
عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جبل نورو جبل سوس اور ان کے غاروں کو سلام، جبل نورو جبل سوس اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں قطاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطار نظاروں کو سلام، میں بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،